اللہ تعالیٰ نے بابل موجودہ عراق میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو آزمائشی طور پر زمین پر بھیجا۔ جو بھی شخص ان سے جادو سیکھنا چاہے پہلے اسے خبردار کیا جاتا تھا کہ یہ علم ایک فتنہ ہے۔ انہیں انسانوں کے جذبات، خواہشات دے کر زمین پر بھیجا گیا۔ فرشتے بھی ایک عورت کے حسن میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 2 راستے رکھے، یا تو دنیا کے مزے لو اور آخرت میں عذاب بھگتو، یا دنیا میں عذاب بھگتو تاکہ آخرت میں بچ سکو۔ انہوں نے دوسرا راستہ چنا۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی پر اسرار اور سبق آموز کہانی سنانے جا رہے ہیں جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے ہاروت اور ماروت کی، 2 فرشتے جو زمین پر بھیجے گئے، جنہوں نے انسانوں کو جادو کی حقیقت اور فتنے سے خبردار کیا۔ لیکن یہ محض ایک داستان نہیں، اس میں چھپی ہے ایک گہری نصیحت، ایک وارننگ اور ایک سبق جو آج بھی ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ اس چیز کی پیروی کرتے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین نے پڑھا تھا۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیاطین نے کیا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بابل موجودہ عراق میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو آزمائشی طور پر زمین پر بھیجا۔ ان کا کام تھا انسانوں کو جادو کی حقیقت بتانا اور یہ کہنا، ہم صرف آزمائش ہیں، خبردار کفر نہ کرنا۔ یعنی جو بھی شخص ان سے جادو سیکھنا چاہے پہلے اسے خبردار کیا جاتا تھا کہ یہ علم ایک فتنہ ہے اور اس کا استعمال گناہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک مشہور روایت بھی ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ کچھ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، انسان کیوں گناہ کرتے ہیں؟ اگر ہم انسان ہوتے تو کبھی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہیں بھی وہی جذبات اور آزادی دی جائے تو کیا تم بچ سکو گے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو چنا، یعنی ہاروت اور ماروت۔ انہیں انسانوں کے جذبات، خواہشات دے کر زمین پر بھیجا گیا۔ زمین پر آنے کے بعد فرشتے بھی ایک عورت کے حسن میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ روایات کے مطابق اس عورت کا نام زہرہ تھا۔ اس عورت کے مطالبے پر وہ لوگ ایک قتل، شراب نوشی اور کفر جیسے عمل میں مبتلا ہو گئے۔ جب انہوں نے گناہ کیا تو انہیں حقیقت کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 2 راستے رکھے، یا تو دنیا کے مزے لو اور آخرت میں عذاب بھگتو، یا دنیا میں عذاب بھگتو تاکہ آخرت میں بچ سکو۔ انہوں نے دوسرا راستہ چنا اور اسی لیے انہیں ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا جہاں وہ قیامت تک سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ کنواں بابل میں ہے اور یہی ان کا انجام بنا، ایک آزمائش کا علم جو گمراہی بن گیا۔ اس واقعے سے ہمیں چند اہم اسباق ملتے ہیں۔ جادو ایک فتنے کی شکل میں موجود ہے، لیکن اس سے بچنے کا حکم ہے۔ علم ہو بھی تو اس کا غلط استعمال گناہ اور بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ فرشتے بھی اگر انسانی خواہشات کے تابع ہو جائیں تو غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ہم انسانوں کو ہر لمحے اپنے نفس اور شیطان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کی وقتی خواہشات کے بدلے آخرت کو بیچنا گھاٹے کا سودا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے دنیاوی مزہ نہیں چنا بلکہ عذاب چنا۔ آج بھی لوگ جادو، تعویذ، سفلی عمل اور کالے علم جیسے گندے کام میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایمان کی روشنی کو چھوڑ کر گمراہی کی اندھیری راہوں پر چلنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے، یہ علم ہاروت اور ماروت جیسے فرشتوں کو بھی بربادی کی طرف لے گیا۔ تو ہم کیا ہیں؟ قرآن میں واضح ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ہمیں ہر پریشانی، تکلیف، مسئلے کا حل اللہ اور قرآن کی طرف رجوع کر کے تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ جادو اور شرک کے دروازے پر۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق دکھانے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ